الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال في موضع آخر يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق اللہ العلی العظیم۔ میری محترم اسلامی ماں اور بہنوں، یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے آدھے سے زیادہ 2 عشرے بھی مکمل ہو کے آخری عشرہ بھی گزر رہا ہے، اور اس ماہ مبارک کے صرف کچھ ایام اور کچھ گھڑیاں اور کچھ دن باقی رہ گئے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ویسے تو اپنے اندر بہت ساری خاصیتیں لے کر آتا ہے اور اللہ نے اس کے اندر بڑے کمالات اور فضائل اور برکات رکھی ہیں، لیکن یہ مہینہ ایک خاص چیز اپنے اندر لیے ہوئے ہے، بس اس کی جانب اس وقت توجہ دلانی ہے کہ اللہ نے یہ مہینہ ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا کہ ہم اپنی پچھلی غلط اور گندی زندگی کو چھوڑ کر کے اس مہینے کے اندر نیکی اور صحیح طریقے والی زندگی اختیار کرنے کی کوشش کریں، اور جو اب تک ہم سے غلطیاں اور خطائیں اور اللہ کی نافرمانیاں ہوئی ہیں، اللہ کی نافرمانیوں سے توبہ کریں اور آگے سے زندگی کے صحیح گزارنے کا عہد کر لیں۔ تو یہ مہینہ اللہ کی جانب سے خاص طور سے مغفرت والا ہے، رحمت والا ہے۔ اللہ رب العزت اس ماہ مبارک کے اندر لاکھوں کروڑوں لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے۔ اللہ کی رحمت ویسے تو ہر دن اور ہر لمحہ اور ہر گھڑی بے پناہ ہے، لیکن اللہ رمضان المبارک کے مہینے میں اپنی رحمت کو کئی گنا بڑھا دیا کرتے ہیں۔ اللہ کی مغفرت ویسے تو بہت ہی زیادہ عام ہے، لیکن اللہ رمضان المبارک کے مہینے میں اپنی رحمت کو اور زیادہ عام کر دیا کرتے۔ تو ضرورت اس مہینے کے اندر ہمیں اور آپ کو خاص طور سے اس بات کی ہے کہ ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے اپنی غلطیوں کو معاف کرا لیں اور آگے سے ان گناہوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں۔ اگر ہم نے اس مہینے کے اندر توبہ کی، اللہ کے سامنے معافی مانگی، اللہ رب العزت کے سامنے ہم رو لیے، اللہ کے سامنے ہم گڑ گڑا لیے، تو یقین جانیے میری بہنوں، اللہ رب العزت اس مہینے کے اندر توبہ اتنی جلد قبول کرے گا، اتنی جلد قبول کرے گا کہ آدمی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اس لیے خاص طور سے توبہ کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اب تک ہمارا پورا مہینہ گزر رہا ہے اور 20-25 دن ہمارے گزر چکے اس ماہ مبارک کے، ہم نے اور آپ نے معلوم نہیں اپنی زندگی کے گناہوں سے اب تک توبہ کی ہے یا نہیں کی ہے۔ یہ توبہ کتنی عظیم الشان چیز ہے۔ صرف آج توبہ کے تعلق سے ہی کچھ باتیں عرض کروں گا کہ اللہ نے توبہ کو کیوں رکھا ہے اور توبہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ دیکھیے، اللہ نے ہمیں اور آپ کو دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے بھیجا، اور بھیجنے کے بعد اللہ رب العزت نے ہمارے لیے 2 چیزیں رکھی کہ اگر ہم نے اللہ کے احکامات پہ عمل کیا تو اللہ ہمیں اس پہ نیکی اور ثواب عطا فرماتے ہیں،
اور اگر ہم نے اللہ کی شریعت کے خلاف عمل کیا تو اللہ رب العزت اس پہ گناہ عطا فرماتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں اس گناہ کے اللہ سزا بھی دیں گے۔ تو نافرمانی کو گناہ کہا جاتا ہے اور اللہ کی اطاعت کو نیکی کہا جاتا ہے۔ نیکی کے اوپر اللہ جنت دیتے ہیں اور گناہ کے اوپر اللہ دوزخ عطا فرماتے ہیں۔ جب آدمی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو یہ شریعت کی زبان میں گناہ کہلاتا ہے، اور گناہ سے توبہ کرنا اللہ نے ہر مسلمان پہ لازم اور ضروری قرار دیا۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت پاک کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو اللہ کی جانب، اللہ سے توبہ کرو۔ کیسی توبہ؟ توبۃ نصوحا، بڑی پکی توبہ ہونی چاہیے۔ اللہ نے حکم دیا ہے، آرڈر ہے اللہ رب العزت کا کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ سے توبہ کرو، اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کو درگزر کراؤ۔ یہ ہمارے اور آپ کے اوپر اللہ کی جانب سے فرض ہے۔ جیسے ہی ہم سے کوئی غلطی ہو جائے اور ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، فوراً ہمیں اور آپ کو اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ یہ گناہ کتنی خطرناک چیز ہے، اور جو ہم آج بڑے آرام سے کر رہے ہیں اور ہمیں اور آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کرتے جا رہے ہیں، اور کتنے ہم میں سے ایسے ہیں کہ سالوں گزر گئے گناہ کرتے ہوئے، اور مہینوں اور ہفتوں گزر گئے ہمیں گناہ کرتے ہوئے، لیکن آج تک ہمیں توبہ کی توفیق نہیں ہوئی۔ ہم نے اللہ کے سامنے معافی نہیں مانگی، ہم اللہ کے سامنے نہیں روئے، ہم اللہ کے سامنے نہیں گڑ گڑائے کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہماری غلطیوں کو درگزر کر دے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ ہم آج تک اللہ کے سامنے معافی نہیں مانگ سکے، اور گناہ ہمارے بڑھتے جا رہے ہیں، گناہوں کی کثرت ہوتی جا رہی ہے، گناہوں کے اندر کوئی روک تھام نہیں ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ میں گناہ کے اگر گناہ ہو ہی رہا تھا اور ہم سے گناہ ہو ہی جاتا ہے تو اللہ نے توبہ رکھی تھی، لیکن گناہ تو دن میں ہوتے ہیں 70 بار، لیکن توبہ کی توفیق ہمیں 70 سال میں بھی نہیں ہو پاتی۔ میری بہنوں، بڑی عجیب حالت ہو رہی ہے یہ ہماری، اور بڑی غفلت والی زندگی ہے۔ ہم اللہ سے گناہوں کی توبہ نہیں کر رہے۔ یہ گناہ کیسی چیز ہے؟ حضرت اقدس حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ گناہ جب آدمی کرتا ہے اللہ اس کو دنیا کی بھی سزائیں عطا فرماتے، اللہ اس کو آخرت کی بھی سزائیں عطا فرماتے، اللہ نقد سزا اور عذاب دنیا میں بھی شروع فرما دیا کرتے۔ کیا پکڑ آتی ہے گناہ کرنے کے اوپر؟ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا، بہنوں توجہ کے ساتھ سمجھنا اس بات کو، حضرت تھانوی فرماتے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے اللہ سے توبہ نہیں کرتا، اللہ رب العزت کی طرف سے پکڑ سب سے پہلی یہ آتی ہے کہ اللہ اس کو نیکیوں سے محروم کر دیا کرتا ہے۔ نیکی کرنے کی توفیق نہیں ملتی، نیکی کرنے کا وقت نہیں ملتا۔ کسی سے کہو کہ بھائی قرآن پاک پڑھ لو تو کہتی ہے کہ وقت ہی نہیں ملتا۔ ارے جو لوگ دن میں 60 مرتبہ قرآن پاک ختم کرتے تھے، جو لوگ پورے مہینے کے اندر رات دن قرآن پاک پڑھتے تھے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ رمضان المبارک کے مہینے میں 60 مرتبہ قرآن مکمل کرتے تھے، ایک قرآن دن میں اور ایک قرآن پاک رات میں۔ وہ لوگ کہاں سے وقت لے کر کے آتے تھے؟ ان کے پاس کہاں سے وقت ہوتا تھا؟ لیکن آج ہمیں اطاعت کے لیے، نیکی کرنے کے لیے، اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے، اللہ کی کتاب کو پڑھنے کے لیے وقت نہیں مل رہا۔ یہ وقت نہیں مل رہا، یہ عذر نہیں ہے، بلکہ اصل یہ ہے میری بہنوں کہ اللہ ہمیں کرانا ہی نہیں چاہتا، اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ہو رہی عبادت کرنے کی۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، صبح میں اٹھ رہے اور صبح میں سحری کر رہے ہیں، لیکن اس وقت معاشرے کے اوپر نظر ڈالیں، آج بھی 90% لوگ اور 90% ہمارے افراد تہجد کی نماز نہیں پڑھ پا رہے اور تہجد کا اہتمام نہیں کر رہے۔ کیوں نہیں کر رہے؟ یہ اللہ کی طرف سے محرومی ہے۔
اللہ رب العزت گناہوں کی وجہ سے اپنے نیک کاموں سے محروم کر دیا کرتا ہے۔ ہماری بعض بہنیں کہتی ہیں کہ نماز پڑھنے کا وقت نہیں ملتا، بچوں میں، کام میں، گھر میں، برتنوں میں، کھانے پکانے میں وقت ہی نہیں لگتا، پتا کہاں کو نکل گیا، میں نماز ہی نہیں پڑھ پاتی۔ ارے میری بہنوں، یہ نماز نہیں پڑھ پاتی یہ وقت ملنے کی یا نہ ملنے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ڈرو، اللہ کی نافرمانیاں کی ہے، اللہ کو ناراض کیا ہے، گناہ کیے ہیں اور توبہ نہیں کی، تو اس لیے اللہ نے اپنی عبادت سے محروم کر دیا، اللہ نے بھگا دیا ہے اپنی بارگاہ سے کہ تم میری درگاہ میں، تم میری بارگاہ میں سر جھکانے کے قابل نہیں ہو۔ یہ نماز، یہ روزے، یہ زکوٰۃ، یہ حج، یہ تلاوت، یہ عبادتیں، یہ تو اللہ کی توفیق سے ہوتی ہیں، اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے، لیکن آج ہم یہ سارے کام نہیں کر پا رہے، اس لیے کہ ہمارے اوپر گناہوں کی نحوست طاری ہے، ہمارے اوپر گناہ کی نحوست آ گئی ہے اور اللہ کی طرف سے محرومی کر دی گئی ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے محرومی لکھ دی گئی ہے، اس لیے ہم اور آپ آج نیکی نہیں کر پا رہے۔ ڈرنے کی ضرورت ہے اللہ سے، مانگنے کی ضرورت ہے اللہ سے، توبہ کی ضرورت ہے، گناہ ہوتے رہیں گے، اللہ نیکیوں سے محروم کرتا رہے گا، اسی طرح کرتے کرتے ہم بالکل اللہ کے یہاں فاسق و فاجر لکھ دیے جائیں گے اور پھر ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا اور پھر جو انجام ہوگا اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو سب سے پہلی سزا یہ یاد رکھیے گا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا، اللہ رب العزت اس کو نیکیوں سے محروم فرما دیا کرتے، وقت ہی نہیں ملتا اس کو نیکیوں کا، اللہ توفیق ہی نہیں دیتے اسے نمازوں کی، قرآن پاک کے کھولنے کی۔ دوسری چیز بیان فرمائی حضرت نے، کہا کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے اللہ رب العزت بے برکتی پیدا کر دیتا ہے، ہر چیز میں بے برکتی ہو رہی ہے۔ آج اچھی عمر کی خواتین، کوئی بڑھاپا نہیں، کچھ نہیں، شکایتیں لے کر کے آتی ہیں کہ میری پیٹھ کا درد نہیں جاتا، میری کمر کا درد نہیں جاتا، میرے سر کا درد نہیں جاتا، میری ٹانگ کے اندر درد رہتا ہے، ساری دنیا کے ڈاکٹروں کو دکھلا دیا، علاج نہیں ہو رہا۔ ارے یہ جوانی میں بڑھاپا کیوں آ رہا ہے؟ یہ جوانی کی نعمتیں کیوں ختم ہو رہی ہیں؟ یہ گناہوں کے اثرات ہیں، یہ توبہ نہیں کی ہے گناہوں سے، اللہ نے جوانی کے اندر جوانی کی نعمتوں سے محروم کر دیا، جوانی کے اندر بے برکتی ہو رہی ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے اندر کیلشیم کی کمی ہو رہی ہے، ڈاکٹر بتا دیتا ہے جوس پلاؤ، جوس پینے پہ لگی پڑی ہے صبح اور شام، صبح اور شام۔ ارے ضرورت نہیں ہے جوس پینے کی، اللہ کے سامنے مصلی بچھاؤ، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، توبہ کرو اللہ سے کہ یا اللہ میں نے گناہ بہت کیے ہیں، میں نے آپ کی نافرمانیاں بہت کی ہیں، میں نے آپ کے حکموں کو بہت توڑا ہے یا اللہ، اس کی وجہ سے آپ نے یہ نعمتیں مجھ سے واپس لے لی، یہ بے برکتی میری عمر کے اندر پیدا کر دی، اس لیے اللہ مجھے معاف کر دے۔ دیکھو کیسے بدن کے اندر جان آئے گی، لکھ لکھ کر کے بیچتی ہے خواتین کہ 1 گھنٹہ بیٹھ کر کے کھڑی ہوتی ہوں تو آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا ہے، 1 گھنٹہ کچن کے اندر کام کر لیتی ہوں تو سر چکرانے لگتا ہے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ پہلی امت، ہماری اسی امت کے اندر گزری ہوئی خواتین کیا کیا اعمال کرتی تھی؟ 1000 رکعت نفل پڑھتی تھی، بچوں کی تربیت اور پرورش کرتی تھی اور 1000 مرتبہ تسبیحات پڑھ لیتی تھی اور سارے کام کرتی تھی، لیکن پھر بھی ان کے اوپر تھکن کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ آج یہ جو ہماری حالت اور کنڈیشن ہے یہ کیوں ہو رہی ہے؟ یہ اسی وجہ سے ہے، صرف اسی وجہ سے کہ ہم نے گناہوں سے توبہ کرنی چھوڑ دی، اللہ نے بے برکتی پیدا کر دی۔ توبہ کرو اللہ سے، یہ دوسری پکڑ ہے اللہ کی، اللہ بے برکتی پیدا کرے گا ہر چیز میں، ہر چیز میں بے برکتی۔ خواتین کہتی ہیں کہ گھر کے اندر جوان بچیاں ہیں ہمارے، میرا بیٹا ہے، میری بیٹیاں ہیں، رشتے والے نہیں آ رہے، آتے ہیں رشتے والے، دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، لیکن چلے جاتے ہیں، واپس کوئی رسپانس نہیں کرتے۔
ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملتا. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ساری کی ساری چیزیں، ہر چیز کے اندر بے برکتی ہو رہی ہے. اللہ دوسروں کے دلوں کے اندر بھی ہمارے لیے محبتیں نہیں ڈال رہا. اللہ دوسرے کے دلوں کے اندر بھی ہمارے لیے تعلق نہیں پیدا کر رہا. دلوں میں ڈالنے والی ذات تو اللہ کی ہے نا. ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہے، ہم اللہ سے ٹوٹے ہیں، ہم اللہ سے الگ ہو گئے، تو اللہ ہمیں کیسے دنیا والوں میں مست ہونے دے گا؟ کیسے ہمیں خوشیاں عطا فرما دے گا؟ یہ صرف ایک جنون ہے، صرف دھوکہ ہے کہ ہم اللہ کو ناراض کر کے آرام سے رہ لیں گے. اہتمام کرو، توبہ کرو اللہ سے، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اپنے گناہوں پہ رو اللہ کے سامنے. آج کون سی عورت رو رہی ہے اللہ کے سامنے؟ شوہروں سے لڑنا ہمیں خوب آتا ہے، شوہروں کے سامنے چیخنا چلانا ہمیں خوب آتا ہے، اور اپنے میکے جا کے شوہروں کے خلاف ہنگامے کرنا ہمیں بڑا آتا ہے کہ وہ یہ ظلم کر دیا، یہ ظلم کر دیا، یہ میرے اوپر ستم کر دیا، یہ میری خیال نہیں رکھتے، یہ میری طرف توجہ نہیں کرتے، یہ میری ضروریات کو پورا نہیں کرتے. ارے بہن، جتنا تم دنیا والوں کے سامنے رو رہی ہو، جتنا دنیا والوں کے سامنے تم چیخ رہی ہو، چلا رہی ہو، اگر اتنا اللہ کے سامنے ہو گیا ہوتا، اتنا تو بہت دور کی بات ہے، اس سے آدھے سے آدھا بھی اللہ کے سامنے رو لی ہوتی. اللہ ساری دنیا کو تمہارے قدموں میں رکھا ہوتا، اللہ ساری کائنات کی نعمتیں، تمہاری دولتوں کو تمہارے قدموں کے اندر رکھا ہوتا. لیکن ہم نے اللہ کے سامنے رونا بند کر دیا. اللہ دنیا کے ہر آدمی کے سامنے ہمیں رلا رہا ہے. جو آدمی اللہ کے سامنے روتا ہے وہ کسی کے سامنے نہیں رو سکتا، اور جو اللہ کے سامنے رونا بھول جائے وہ ہر آدمی کے سامنے رونا سیکھتا ہے. اللہ سے معافی مانگو، ڈرو اللہ رب العزت سے کہ اللہ کی پکڑ چل رہی ہے. سب سے پہلی چیز بتائیے، اللہ نیکیوں سے محروم کر رہا ہے، یہ بھی ہمیں دکھ رہا ہے. اللہ بے برکتی پیدا کر دیتا ہے، یہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے. ساری چیزیں ہمارے سامنے، پھر بھی توبہ کی توفیق نہیں، پھر بھی اللہ کے سامنے معافی مانگنے کی فکر نہیں. کتنی خواتین پوچھتی ہیں، کتنی خواتین کے خطوط آتے ہیں، لکھ کر کے معلوم کرتی ہیں، فون پر پوچھتی ہیں کہ کوئی چیز بتا دیجئے کہ شوہر راضی ہو جائے، شوہر محبت کرنے لگے، شوہر میرا دیوانہ ہو جائے. وظیفے معلوم کرتی ہیں، لیکن کون سی اللہ کی بندی ہے جس کا فون آ رہا ہو اور وہ یہ پوچھے کہ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ ہم سے محبت کرنے لگے، اللہ سے ہمارا تعلق جڑ جائے. یہ سوالات نہیں کیے جا رہے. ہم دنیا کے اندر لگے ہیں، دنیا میں لگے ہیں، دنیا میں لگے ہیں، اسی کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے. اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے چھوڑو، گناہوں کو ترک کرو، فوراً اللہ کے سامنے رو، گڑ گڑاؤ، معافی مانگو، پھر دیکھو اللہ کیسے مزے دے گا. سوچ بھی نہیں سکتے، اندازہ بھی نہیں لگا سکتے اللہ کیسے کیسے مزے، کیسی کیسی نعمتیں عطا کرے گا. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے اس کے اوپر. اور کیسی پکڑ آتی ہے؟ یہ پکڑ کی شکلیں ہیں اللہ جو دنیا کے اندر دیتا ہے کہ نیکیوں سے اللہ محروم کرتا ہے، سب چیزوں کے اندر بے برکتی پیدا کرتا ہے. آج گناہ ہوتا ہے ہم سے، لیکن توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر گناہ ہوا اور توبہ نہیں کی، توبہ میں تاخیر ہو گئی، اور ہفتہ، مہینہ، سال کے بعد یاد آیا کہ لاؤ آج اس گناہ سے توبہ کر لوں، علماء نے فرمایا اب ایک توبہ سے کام نہیں چلے گا، اب ڈبل توبہ کرنی پڑے گی. اب ڈبل توبہ ہوگی. ڈبل توبہ کائیں کی ہوگی؟
فرمایا ایک توبہ تو اس بات کی کرنی پڑے گی کہ یا اللہ مجھ سے یہ گناہ ہوا، اس کو معاف کر دے، اور دوسری توبہ یہ کرنی پڑے گی کہ یا اللہ گناہ ہوا تھا لیکن فوراً توبہ نہیں کی، یا اللہ اس کو بھی تو معاف کر دے۔ ڈبل توبہ ہے۔ توبہ میں تاخیر کرنا خود گناہ ہے۔ جیسے ہی ہم سے گناہ ہو جائے، میں یہ نہیں کہتا ہم سے گناہ نہیں ہوتے، سب سے ہوتے، ہر فرد ہم میں سے گناہ گار ہے، ہر آدمی سے غلطیاں ہو رہی ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم سے گناہ نہ ہو، ہم سے خطائیں نہ ہو، ہم سے اللہ کی نافرمانیاں نہ ہو، نہیں ہوں گی یہ ساری کی ساری چیزیں، لیکن حکم یہ ہے جیسے ہی گناہ ہو جائے فوراً اللہ سے توبہ کر لو۔ اگر فوراً اللہ سے توبہ نہیں کی تو یہ اور دوسرا گناہ ہو جائے گا۔ کیسے توبہ کرنی ہے، طریقہ سمجھیں توبہ کا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے پیغمبر کا ارشاد نقل فرمایا کہ آدمی سے جب گناہ ہو اور توبہ کرنا چاہے تو توبہ کیسے کرے۔ میں طریقہ بتلا رہا ہوں آپ کو توبہ کرنے کا، اور توبہ آدمی کو کرنی چاہیے۔ 4 شرطیں علماء نے بیان فرمائی ہیں توبہ کے لیے۔ جب ہماری توبہ میں 4 باتیں پائی جائیں گی تو وہ توبہ اللہ کے یہاں توبہ کہلائے گی، ورنہ آج کل جو لیٹسٹ توبہ ہماری عورتوں میں چل رہی ہے نا کہ گناہ کا کام ہو گیا اور گالوں پہ ادھر ادھر تھپڑ بول لیا، ہائے اللہ میری توبہ، ہائے اللہ میری توبہ۔ یہ ڈرامے نہیں چلتے اللہ کے یہاں، یہ ناٹک بازی اللہ کے یہاں نہیں چلتی۔ اللہ دل کی ندامت کو دیکھتا ہے، اللہ دل کو دیکھتا ہے کہ دل میں کتنی شرمندگی ہے۔ یہ خالی ہائے ہائے کرنے سے توبے نہیں ہوتی، اللہ کے سامنے دل سے ندامت کے اوپر توبہ ہوتی ہے۔ سنو میری بہنوں، 4 شرطیں بیان فرمائی ہیں، اللہ توبہ قبول کرتا ہے جب یہ 4 باتیں پائی جائیں۔ علماء نے فرمایا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو گناہ ہوا تھا آدمی اس گناہ کو چھوڑ دے۔ فلمیں بہت دیکھی ہیں، ناٹک بہت دیکھے، اب فلم دیکھ لی، گناہ کا کام کر لیا اور پھر کہہ لیا واقعی بہت بڑی غلطی کی، اور پھر شام میں بیٹھ کے پھر دوسری فلم دیکھ لی۔ ایسے توبہ نہیں ہوتی، ایسے اللہ کے یہاں توبہ نہیں چلتی۔ اگر گناہ ہوا، فرمایا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ گناہ کو چھوڑ دے، گناہ کو چھوڑو۔ بے پردگی کی ہے، فلمیں دیکھی ہیں، گانے دیکھیں، بے حیائی کے کام ہوئے، سب سے پہلا کام یہ کرو کہ اس گناہ کو چھوڑو۔ بے پردگی بھی کرتی رہو، بے حیائی بھی کرتی رہو، فنکشنوں کے اندر تیار ہو کے بھی جاتی رہو، اور زلف غیر مردوں کے سامنے کھول کھول کر کے ٹہلتی بھی رہو۔ اپنے اعضاء کا، اپنے بدن کی، اپنی ہر چیز کی نمائش کرتی رہو، اور خالی زبان سے کہتی رہو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ کچھ نہیں ہوتا، پہلے یہ بے حیائی چھوڑنی پڑے گی، گناہ کا کام چھوڑنا پڑے گا۔ سب سے پہلی شرط بیان فرمائی کہ اس گناہ کی چیز کو چھوڑ دے، اس گناہ کی عادت کو ختم کر دے، تب توبہ شروع ہوگی۔ تو اپنے آپ کو الگ کر لو۔ گانے سننے کی عادت ہے، کیسا رواج ہوتا جا رہا ہے ہماری بہنوں کا۔ کتنی خواتین کو دیکھا کچن کے اندر کھانے بنا رہی ہیں اور وہاں پہ موبائل رکھ رکھے، وہیں پہ گانے چل رہے ہیں، گانے سن سن کر کے کھانے بنائے جا رہے ہیں۔ پھر وہ کھانا کیا برکتی ہوگا؟ اس میں بھی منحوسیت آئے گی، اس میں بھی نحوست آئے گی۔ سبزی کاٹ رہی ہیں کمرے کے اندر بیٹھی ہوئی اور سامنے فلم چلا رکھی ہے، بچے کو دودھ پلا رہی ہیں اور بے حیائی کے مناظر دیکھ رہی ہیں۔ کیا اثر جائے گا بچے کے پیٹ کے اندر دودھ کے واسطے سے، جو ماں اپنی آنکھوں سے بے حیائی کے مناظر دیکھ رہی ہے، اور پھر وہ تمنا کرتی ہے میرا بیٹا حافظ قرآن ہو، میرا بیٹا بہت بڑا عالم دین بنے۔ ارے بہن، یہ تو دیکھا ہوتا تم نے اس کو پالا کس انداز میں ہے، اسے گود میں لے لے کر کے تم نے گود میں لے لے کر کے فلمیں دیکھ دیکھ کر کے اسے دودھ پلایا، پھر وہ حسن بصری کیسے بن سکتا ہے؟
اللہ، میں جب تاریخ پڑھتا ہوں اپنے بزرگوں کی حیرت ہوتی ہے. حضرت شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہ، حضرت مولانا زکریا صاحب، جن کی فضائل اعمال آج ساری دنیا کے اندر پڑھی جا رہی ہے، ان کے والد محترم کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا 2 سال کی مدت میں دودھ چھڑایا گیا، سننا یہ جملہ لکھا ہے ان کے بارے میں کہ جب 2 سال کی مدت میں ان کا دودھ چھڑایا گیا تو 3 پاروں کے حافظ قرآن ہو چکے تھے، حافظ ہو چکے تھے. کیا حال تھا ان حضرات کا؟ کیوں؟ اس لیے کہ مائیں گود میں لے کر کے فلمیں نہیں دیکھتی تھی، مائیں گود میں لے کر کے گانے نہیں سنتی تھی. بچے کو ماں نے گود میں لیا اور قرآن کی تلاوت شروع کر دیتی تھی. ماں قرآن پڑھ رہی ہے، بچہ دودھ پی رہا ہے. اللہ ابھی سے نورانیت بچے کے اندر پہنچا رہا ہے، ابھی سے اس بچے کی تربیت ہو رہی ہے، وہ بچہ ابھی سے اللہ والا بن رہا ہے. اللہ والوں کی پہچان اس کے اندر جا رہی ہے، اللہ کی معرفت اس کے اندر جا رہی ہے. ماں کے دودھ کے واسطے سے اللہ علم اس کے اندر منتقل کر رہا ہے. یہ برکتیں ہوا کرتی تھی. اور اب ہر طرف بے حیائی، ہر طرف بے حیائی، ہر طرف نافرمانی. کیا حال کر رکھا ہے اپنے معاشرے کا. آج ایک ماں اپنے ساتھ نکلتی ہے، مجھے تو ماؤں کی عقل کے اوپر حیرت ہوتی ہے. کتنی مرتبہ میں بازاروں میں دیکھتا ہوں ایک 50 سال کی ماں، 40 سال کی ماں بازار میں اپنی 15 سال کی، 18 سال کی لڑکی کو لے کر کے نکلتی ہے. وہ 40 سال کی بڑھیا، وہ تو برقع پہن کر کے جاتی ہے، لیکن اپنے ساتھ جو 18 سال کی لڑکی ہوتی ہے اس کو اسی طرح سے کھولا ہوا بازار کے اندر لے کر کے جاتی ہے. یہ کیسی ماں ہے؟ ارے پردے کی ضرورت کس کو تھی؟ پردہ کس کو زیادہ کرانا چاہیے تھا؟ آج روڈ کے اوپر ہمیں پتا ہے درندے بیٹھے ہیں، ہر شخص اس وقت میں شہوت سے مغلوب ہے، بے حیائی عام ہو چکی ہے. آج ہم اپنی لڑکیوں کو لے کر کے جا رہے ہیں اپنے ساتھ میں، ایسے ہی مائیں لے کر کے جا رہی ہیں. اور کتنی بے غیرتی لگتی ہے کہ ماں خود برقع پہنے اور بچی اسی طرح سے کھلے بدن کے ساتھ میں جا رہی ہے. اور بازار کے اندر اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے، میں خود دیکھتا ہوں ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہوتا جو لڑکیوں کو نہ دیکھ رہا ہو. ایک رکشہ چلانے والا اگر رکشہ بھی چلا رہا ہے تو جب تک اس کی نظر سے وہ لڑکی ہٹتی نہیں ہے، رکشہ والا بھی اس پہ نظریں جما کے رکھتا ہے. ہم خود پیش کر رہے ہیں، ہم خود تربیت کر رہے ہیں. کسی سے کہو کہ بہن اپنی بیٹی کو برقع پہنا دو، اپنی بیٹی کو پردے کے اندر لے آؤ، تو کیا جواب دیتی ہیں؟ مفتی صاحب ابھی تو بچی ہے، یہ ابھی تو دودھ پیتی بچی ہے. اور پھر جب وہ کسی کے ساتھ فرار ہوتی ہیں اور غائب ہوتی ہیں، تب آ کر کے مولویوں کا دماغ خراب کیا جاتا ہے کہ حضرت دعا کر دیجئے، تعویذ دے دیجئے، لڑکی فرار ہو گئی ہے، عزت سے گھر میں واپس آ جائے. ہم ہی نے تو اسے موقع دیا ہے، ہم ہی نے تو اس کے اندر بے حیائیاں پیدا کی ہیں. معاشرے کے اندر ہم نے اسے آزادی دی، معاشرے کے اندر ہم نے اسے کھلا گھمایا. اسی لیے تو آج یہ سب نتیجے دیکھنے کو مل رہے ہیں. اگر ہم نے بچپن سے اس کی تربیت کی ہوتی، بچپن سے اس کے اچھے اخلاق پیدا کیے ہوتے، بچپن سے اس کے اندر شرم و حیا پیدا کی ہوتی، بچپن سے اس کے اندر ہم نے غیرت بھری ہوتی، تو وہ آج لڑکی نامحرم کو کے ساتھ بھاگنا تو بہت دور کی بات، اگر وہ کسی نامحرم کے اوپر نظر بھی پڑ جاتی یا کوئی اجنبی مرد اسے دیکھ لیتا تو وہ لڑکی شرم کی وجہ سے یہ سوچتی کہ یا اللہ میں زمین کے اندر دھس جاؤں، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا کہ میرے اوپر ایک اجنبی مرد کی نظر پڑ گئی. اس کی حالت یہ ہونی چاہیے تھی. اللہ نے عورتوں میں، لڑکیوں میں شرم و حیا رکھی ہے، شرم و حیا کوٹ کوٹ کر کے بھری ہے، لیکن آج ہم نے، ماؤں نے اپنی لڑکیوں کو بے حیا کیا، پیدا ہی نہیں کی ان کے اندر. آج 7-8 سال کی لڑکیاں، 10 سال کی لڑکیاں
میں کتنے گھرانوں کے اندر جا رہا ہوں، وہاں پہ جا کر کے دیکھتا ہوں 10 سال کی لڑکی اور اس کو نیکر کے اندر ٹہلا رہے ہیں، اسے فراق کے اندر ٹہلا رہے ہیں، اور اس کی ٹانگیں کھلی ہوئی ہیں، بدن ابھی سے کھلا ہوا ہے۔ میں نے ایک دو سے کہا، میں نے کہا یہ کیا پہنا رکھا ہے آپ نے؟ آپ کو فراق پہنانی ہے تو نیچے پائجامہ پہنا سکتے ہو، اس کے ساتھ میں پہناؤ اسے۔ تو کہتی ہیں عورتیں کہ ابھی تو 7-8 سال کی ہے یہ۔ اللہ، جب 7-8 سال کی کوئی عادت یہ ڈالائیں گے کہ اسے عادت نہیں ہوگی اپنے پیر پہ کپڑا پہننے کی، تو جب وہ 17 سال کی ہوگی تو کیسے اپنے پیروں کو چھپائے گی؟ ابھی سے تو تربیت ہونی ہے، ابھی سے ہے وقت۔ یہ بہنوں، یہ نہ سوچو کہ بچی ہے، یہ نہ سوچو چھوٹی ہے، نہیں، جو چیز آج آپ اس کے اندر پیدا کریں گی وہی اس کے اندر باقی رہے گی، اور جو شرم و حیا آپ اس کے اندر بچپن کے اندر ڈالیں گی، مرتے دم تک وہی شرم و حیا اس کے اندر رہنی ہے۔ ابھی سے چھوٹی بچی کو سمجھاؤ کہ بیٹی، تمہارے بدن کا ایک حصہ بھی نظر آئے یہ صحیح نہیں ہے، بیٹی تم لڑکی ہو، بدن کو پورا چھپا کے رکھنا چاہیے، تمہیں اپنے بدن کے کسی حصے کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ ارے زیادہ سے زیادہ اسے گرمی تو لگے گی، یہی تو بہانہ بناتی ہو کہ گرمی لگتی ہے اس لیے ہم کپڑے پورے نہیں پہنا رہے۔ اللہ، کیسی ماں ہو، ذرا سی گرمی آج اس کو برداشت نہیں ہو رہی، کل ہم اس کو کیسے جہنم کی آگ کا برداشت کرائیں گے؟ اس گرمی سے بچا کر، اس گرمی سے دور رکھ کے ہم نے اسے جہنم کی گرمی میں ڈالا ہے، جہنم کی آگ کا اسے مستحق بنایا۔ جب یہ گرمی دنیا کی نہیں جھیلی جا رہی، وہاں کی آگ کیسے برداشت ہوگی؟ میرے نبی نے فرمایا، عورت کے جس حصے کے اوپر اجنبی مرد کی نظر پڑتی ہے، اللہ اس حصے کو جہنم کی آگ میں جلائے گا، اللہ اس حصے کو جہنم کی آگ میں ڈالے گا۔ آج جو ہم نے یہ ننگے بدن کی عادت ڈلوائی ہے، بدن کے کھلا رکھنے کی عادت ڈلوائی ہے، کل کو اللہ اس کو اسی کھلے ہوئے بدن کی وجہ سے جب آگ کے اندر ڈالے گا، اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے، دنیا کی گرمی کچھ نہیں ہے اس کے سامنے، دنیا کا سورج کچھ نہیں ہے اس کے سامنے، دنیا کی آگ کچھ نہیں ہے اس کے سامنے، جیسی آگ، جیسی گرمی اور جیسی تپش اللہ نے جہنم میں رکھی۔ اللہ کے واسطے بہنوں ظلم نہ کرو، اپنے اوپر بھی مت کرو، اپنی اولادوں پہ بھی نہ کرو، اللہ کے واسطے۔ میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے، خود بھی بچو جو دوزخ سے، اور اپنی اولادوں کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، اپنے گھر کے بچوں اور بچیوں کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ موقع ہے، موقع بھی اللہ نے دیا ہے توبہ کرنے کا۔ عرض کر رہا ہوں، یہ گناہ عام ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہو رہا۔ میں ذرا ٹائٹ باتیں عرض کر دیتا ہوں، کھلی کھلی باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، تاکہ دین پورا صحیح انداز میں ہمارے سامنے آ جائے، ورنہ ہم تکلف کے اندر رہ جائیں گے اور بے حیائی ہمارے عام ہوتی چلی جائے۔ اس لیے کھل کر کے بتا رہا ہوں بہنوں، سمجھو ان باتوں کو۔ آج گھر گھر کی یہی کہانی ہے، ہر جگہ یہی حالات ہے، ہمارے معاشرے تباہ ہو چکا ہے، لگتا ہی نہیں ہے مسلمان گھرانے، ایک مسلم اور ایک غیر مسلم ہر ایک برابر ہو چکا، ہر چیز کے اندر ہم انہی کے مشابہ، بے حیائیاں عام ہو گئی، ناچ گانے ٹی وی عام ہو گئے، پھینکو ان کو نکال کر کے گھروں سے۔ تو سب سے پہلی چیز بیان کی، سب سے پہلی چیز آپ کو بتلائی گناہ سے توبہ کرنے کے لیے، بتایا کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ گناہ کرنے سے جو گناہ ہو رہا ہے ہمارا، اس گناہ کو چھوڑ دیں، ترک کر دیں اس گناہ کو۔ ابھی سے بچیوں کو عادت ڈلوا دیں پورا لباس پہننے کی، ابھی سے 10 سال کی ہیں، 7 سال کی ہیں، 8 سال کی ہیں، ابھی سے عادت بنواؤ ان کی۔ جو بچے 8 سال کی عمر میں نہیں کھول سکتی اپنا بدن، اور جسے عادت بن جائے گی اپنے بدن کو چھپانے کی، وہ 18 سال کی ہو کے کیسے کھول لے گی؟
شرم آئے گی اس کے اندر، حیا پیدا ہو جائے گی۔ یہ ہمارے اختیار میں ہے، یہ بڑوں کے اختیار میں، وہ جو جیسے چاہے اس کی تربیت کریں۔ اس لیے اہتمام کریں، اس کا گناہ ختم کریں۔ فلمیں، گانے عادت ہے، توبہ کے لیے سب سے پہلی چیز ضروری یہ ہے کہ اس گناہ کو چھوڑ دیں، دیکھنا بند کر دیں۔ ارے جو فلمیں نہیں دیکھ رہے وہ بھی تو زندہ ہے، انہیں کوئی موت نہیں آ رہی۔ جو گانے نہیں سنتے وہ بھی اللہ کی زمین پہ چل رہے ہیں اور بہت عزت کے ساتھ میں چل رہے ہیں، وہ کوئی مر نہیں رہے جو گانے نہیں سنتے۔ اگر ہم نے بند کر دیے، ہم نے سننے چھوڑ دیے، ہماری زندگیاں ختم نہیں ہو جائیں گی لیکن مزہ آ جائے گا زندگی کے اندر۔ ابھی تو لگتا ہے نا کہ کیسے ٹائم پاس ہوگا، لیکن بہنوں پھر دیکھنا کہ کیسے مزہ آئے گا ٹائم کا۔ جب یہ خرافات، بے حیائیاں، یہ گناہ یہ ہمارے معاشرے سے ختم ہوں گے، پھر اندازہ کرنا کہ کیسا مزہ آتا ہے زندگی کا۔ ابھی تو ہمیں پتہ ہی نہیں زندگی کا مزہ کیا ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے نا، وہ ایک مثال مشہور ہے، بندر کیا جانے ادرک کا سواد۔ اسے بیچارے کو کیا پتا، اس نے تو کبھی کھایا ہی نہیں ہے۔ ہم نے گناہ سے بچی ہوئی زندگی گزاری نہیں ہے کبھی، اس لیے ہمیں پتہ نہیں کہ گناہ سے محفوظ زندگی کتنی مزے کی ہوتی ہے۔ کم سے کم 1 مہینہ رمضان کا گزار کے تو دیکھو، 1 مہینہ اللہ کی عبادت کر کے تو دیکھو کیسی مزیدار زندگی گزرتی ہے۔ اور ایک بڑی موٹی سی بات، رمضان میں اکثر گھرانوں کے اندر ہمارے یہاں ٹی وی بند کر دیا جاتا ہے، اکثر گھرانوں کے اندر ہمارے یہاں ٹی وی کو بند کر کے رکھ دیا جاتا ہے، اور اکثر گھرانوں کے اندر ہمارے معاشرے کے اندر رمضان المبارک میں ٹی وی بند کر دیتے۔ اور اللہ کا لاکھ لاکھ کرم اور اللہ کا احسان ہے کہ رمضان المبارک میں ہمارے یہاں یہ چیزیں نہیں چلتی، لیکن اب تو بعض گھروں کے اندر رمضان میں بھی چل رہی ہیں، بعض گھرانوں کے اندر۔ لیکن میں ان گھروں کی بات کر رہا ہوں جو رمضان کے اندر نہیں چلاتے۔ آپ ذرا غور کریں، رمضان کے اندر نہیں چلا ٹی وی، کس کو کیا بیماری لگ گئی نہیں دیکھا 1 مہینہ تو۔ اگر 1 مہینہ ٹی وی ہمارے گھروں کے اندر بند رہا ہے تو کیا پریشانی آ گئی؟ کچھ نہیں آئی۔ اسی طرح سے عادت بنا لو، جیسے 1 مہینہ چھوڑا ہے ویسے ہی ساری زندگی کے لیے چھوڑ دو، مزہ آ جائے گا زندگی کا۔ دوسری شرط بیان فرمائی، آگے چلیے، دوسری شرط بیان فرمائی ہے توبہ کے قبول ہونے کے لیے کہ جو گناہ کیا ہے اس پہ شرمندگی ہو، آدمی کو احساس ہو، دل میں ندامت ہو کہ یا اللہ میں نے بہت بڑا جرم کیا ہے۔ اور یہ شرمندگی اور ندامت کچھ دن تک رہتی ہے۔ اگر بار بار گناہ کرتے رہے اور توبہ نہیں کی تو ایک دن ایسا آتا ہے کہ گناہ کرتے اور شرمندگی بھی نہیں ہوتی ہمیں۔ اور یہ اسٹیج بڑی خطرناک ہے کہ آدمی گناہ کرے اور اسے احساس نہ ہو، یہ تو بہت ہی خطرناک حالت ہے ہمارے لیے۔ ڈرنے والی ضرورت ہے کہ یا اللہ کہیں ایمان بھی ہمارا ہے یا نہیں ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور احساس بھی نہیں ہو رہا۔ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے اور دل پہ جو تک نہیں رہتی کہ میں کتنے بڑے اللہ کی، کتنے بڑے مالک اور خدا کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ تو دوسری شرط بیان فرمائی ہے کہ احساس ہو، ندامت ہو۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ آدمی چھوڑ دے اس کام کو، دوسری یہ کہ دل میں ندامت کرے۔ اور تیسری شرط بیان فرمائی، بڑی زبردست ہے۔ تیسری شرط فرمایا آگے کے لیے عہد کرے، اللہ سے وعدہ کرے کہ یا اللہ آگے جہاں تک ہو سکے گا میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ آگے کے لیے اللہ سے وعدہ، اللہ سے آگے کے لیے وعدہ ہونا چاہیے کہ یا اللہ ہو گیا جو گناہ ہونا تھا، لیکن یا اللہ آج کے بعد یہ گناہ نہیں ہوگا، آج کے بعد مجھ سے یہ خطا نہیں ہوگی، آج کے بعد یہ غلطی نہیں ہوگی۔ عہد ہونا چاہیے آگے کا۔ ہم ایسے ہی توبہ کر لیتے ہیں، نہ یہ پتا کیا چھوڑنا ہے، نہ یہ پتا آگے کیا کرنا ہے، نہ یہ پتا کہ دل میں ندامت بھی ہونی ہے، ایسی توبہ نہیں چلے گی۔ یہ ساری چیزیں ہماری توبہ میں ہونی چاہیے۔ عہد ہو اللہ سے، یا اللہ آج کے بعد نہیں ہوگی یہ غلطی،
بہت ہو گئی ہم سے یہ نافرمانی، لیکن اب نہیں کرنی ہے غلطی مجھ سے، تب جا کر کے اللہ رب العزت گناہ کی کو قبول کریں گے، توبہ کو قبول کریں گے اور گناہ کے اوپر معافی عطا فرمائیں گے۔ یہ 3 شرطیں ہو گئیں، یہ ان چیزوں کے تعلق سے ہیں جو اللہ کے حقوق ہے۔ گناہ کیے ان کے اندر یہ 3 کام کرنے، انگلیوں پہ گن کے میری بہنوں یاد رکھنا۔ سب سے پہلی چیز بتائیے اس گناہ کو چھوڑ دو، دوسری چیز بتائیے دل میں شرمندگی اور ندامت پیدا کرو، اور تیسری چیز بتائیے آگے کبھی بھی نہ کرنے کا اللہ سے وعدہ کرو کہ یا اللہ آگے یہ گناہ نہیں کرنا، تب جا کر کے اللہ توبہ کو قبول فرمائے گا۔ اور اگر بندوں کے حقوق مان رکھے، ہاں یہ ہے مرض عورتوں میں بہت زیادہ، بندوں کے حقوق۔ کیا ہے بندوں کے حقوق؟ جی ہاں، 2 عورتیں مل کر کے بیٹھی، پڑوسن کا تذکرہ شروع کر دیا، ساس کا تذکرہ شروع کر دیا۔ لڑکی اپنے گھر آئی، میں کہ اپنی ماں کے پاس میں ساس کی برائیاں، نند کی برائیاں، کیا حال ہوتا ہے ہمارے گھروں کا، وہ تو ایسی ہے، وہ تو ایسی ہے، یہ حرکتیں کرتی ہے، یہ حرکتیں کرتی ہے، نان اسٹاپ ہم چالو رہتے ہیں، وہ اتنی بری ہے، اس کے اندر تو یہ عادت ہے، اور ایسے توبہ توبہ کر کے عورتیں سناتی ہیں، اور ایسے ہائے ہائے کر کے سناتی ہیں دوسروں کے احوال کے، جیسے خود بہت بڑی پکی جنتی ہوں۔ اللہ نے ان کے لیے سرٹیفکیٹ دے دیا ہو کہ بیٹی تم تو جنتی میں جاؤ گی، تمہارا تو اسٹاپ ہے ہی نہیں جنت سے پہلے کہیں پہ۔ اس انداز میں ہم دوسروں کی برائیاں کرتے ہیں، یہ غیبت ہے، غیبت دوسرے کا تذکرہ کرنا ایسے انداز میں کہ دوسرے کو برا لگے، یہ غیبت ہے، بہت خطرناک گناہ ہے یہ غیبت۔ اور عورتوں کی سب سے مزیدار چیز ہے یہ غیبت۔ عورتوں کا کھانا ہضم نہیں ہوتا، عورتوں کی ملاقات پوری نہیں ہوتی جب تک وہ کسی کی برائی آپس میں نہ کریں، کسی تیسری کا تذکرہ نہ کریں۔ عورتوں میں یہ مرض بہت عام ہے بہنوں، یہ اللہ کے حقوق میں نہیں ہے، یہ بندوں کے حقوق میں سے آتا ہے۔ اگر ہم نے کسی کی غیبت کی ہے، ہم اللہ کے سامنے رو لیں، ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑا لیں، ہم ندامت کر لیں، شرمندگی کر لیں، آگے سے اللہ سے وعدہ کر لیں کہ یا اللہ یہ گناہ نہیں کروں گی، تب بھی اللہ غیبت کو معاف نہیں کرے گا، نہیں ہوگی معاف یہ غیبت۔ یہ 3 شرطیں پالی گئیں تب بھی اللہ کی طرف سے معافی نہیں ملے گی۔ جس گناہ کی عورتوں کو سب سے زیادہ عادت ہے، کیا کہہ رہے ہیں اللہ اس کے اوپر؟ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ حقوق عباد میں سے ہے، بندوں کے حقوق میں سے ہے، لہذا یہاں ایک چوتھا کام بھی کرنا پڑے گا۔ چوتھا کام کرنا پڑے گا۔ کیا چوتھا کام؟ فرمایا جس کی غیبت کی ہے، جس کی برائی کی ہے نا، اس کے پاس جاؤ اور جا کر کے کہو کہ میں نے آپ کی برائی کی تھی، آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ جب تک جس کی برائی کی ہے اس سے معافی نہیں مانگی جاتی، غیبت کا گناہ ختم نہیں ہوگا، یہ غیبت ہمیں لے ڈوبے گی۔ ایک گناہ بھی اگر یہ ہے، ایسا خطرناک گناہ ہے، میں کہا کرتا ہوں ہمارے نامہ اعمال میں کوئی اور گناہ نہ ہو، سارے اعمال اوکے ہوں، کوئی اور غلطی نہ کی ہو، لیکن نامہ اعمال میں صرف غیبت کا گناہ لکھا ہوا ہو، یہ صرف ایک گناہ اتنا خطرناک ہے کہ آدمی کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ کر دی ہے غیبت ساس کی گھر پہ جا کر کے، تو معافی مانگو اب ساس سے کہ میں نے آپ کی برائیاں گھر میں بہت بیان کی ہیں، معاف کر دو۔ تب آئے گی عقل ٹھکانے، تب آگے سے آدمی کو احساس ہوگا کہ مجھے غیبت نہیں کرنی۔ معافی مانگنے میں تو آدمی کی بہت ناک کٹ جاتی ہے، لیکن مانگو، اللہ کے لیے مانگو۔ انشاءاللہ جا کر کے اگر کسی سے کہو گی کہ میں نے آپ کی برائی کی تھی، آپ مجھے معاف کر دیجئے، وہ برا نہیں مانے گا۔ اللہ اس کے دل کے اندر بھی احساس پیدا کرے گا کہ چلو برائی تو اس کو بھی پتا ہے، سارے لوگ کرتے رہتے، کون سے نہیں بات ہے، لیکن آپ معافی اگر مانگیں گی اسے لگے گا کہ دیکھو اس کے اندر آخرت کی فکر ہے، یہ آخرت کی تیاری میں ہے، اس لیے اس کو معافی مانگنے کی توفیق ہوئی ہے۔ مانگ لو میری بہنوں، معافی مانگ لو، ورنہ یہ غیبت اللہ کے سامنے رونے سے معاف نہیں ہو سکتی۔
یہ تینوں شرطیں کرنے کے بعد یہ غیبت معاف نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس سے جا کر کے معافی نہ مانگے جس کی ہے. اس لیے اہتمام کرو، یہ حقوق العباد میں سے ہے، اس کا دھیان رہنا چاہیے، اور جس کا حق ضائع کیا اس سے معافی مانگنی بہت ضروری ہے. یہ توبہ کا طریقہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا. توبہ گناہ کے نقصانات بتا دیے، گناہ کے نقصانات عرض کر دیے، گناہ کے اوپر تاخیر کرنے کا حکم بتا دیا کہ توبہ میں تاخیر کی تو ڈبل توبہ کی ضرورت پڑے گی، اور پھر آپ کے سامنے توبہ کی شرطیں بتائی ہیں کہ جب آدمی ان باتوں کا اہتمام کر لے گا تو اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیا کرتے. کتنی عظیم الشان چیز ہے توبہ. اب بس اس کے اوپر ایک آدھ واقعہ سنا کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں. توبہ کرنے سے اللہ کا بندہ کتنا محبوب بن جاتا ہے، اللہ اسے کیا مقام عطا فرما دیتا ہے. سنو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، میرے نبی کا، حضور کا زمانہ ہے. شریعت نے زنا کے اوپر سزا بیان کی ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد یا عورت زنا کر لے تو اسے میدان میں لے کر کے جاؤ اور اس کو میدان کے اندر کھڑا کرو، اور چاروں طرف سے مجمع کو کھڑا کرو، اور ان مجمع کے ہاتھ میں پتھر دے دو، اور اس آدمی پہ پتھر مارنے شروع کرو. اتنے پتھر مارو، اتنے پتھر مارو کہ وہ مر کر کے ختم ہو جائے. زنا کی سزا شریعت نے یہ بیان کی ہے. اب سنو، اللہ کے پیغمبر کا زمانہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دور ہے. ایک عورت اللہ کے پیغمبر کے پاس آتی ہے، آ کر کے عرض کرتی ہے، حضور مجھ سے زنا ہو گیا، مجھ سے زنا کاری ہو گئی، آپ میرے اوپر شرعی سزا جاری کر دیجئے. دیکھو ذرا، آج اگر ہم سے یہ غلطی ہو جائے ہم خالی اللہ کے سامنے رولے معاف ہو جائے گا، لیکن وہ عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی، حضور میرے اوپر زنا کی جو سزا ہے، خود پیش کر دی اپنے آپ کو لا کر کے، حضور میرے اوپر سزا جاری کر دیجیے. ارے یہ کون سی سزا ہے؟ ایک دو چھڑی لگ کے کام نہیں چلے گا، ایک دو چپت سے یہاں کام نہیں چلے گا، یہاں جان دینی ہے. لیکن وہ عورت آخرت کی فکر میں ایسی ہے. گناہ تو ہو گیا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، گناہ ہونا انسان کی فطرت ہے، ہو جاتا ہے گناہ، لیکن توبہ کرنی چاہیے. آ کر کے پیش کر دیا، حضور مجھے پاک فرما دیجیے اور میرے اوپر سزا جاری کر دیجیے. اللہ کے نبی نے فرمایا، بھائی زنا کی وجہ سے تیرے پیٹ کے اندر بچہ ہے، اس کو لے جا، جب اس کی ولادت ہو جائے تب آنا، تاکہ جب تیرے اوپر سزا کو جاری کرے، ورنہ آج اگر جاری کر دی تو بلا وجہ تیرے ساتھ ایک اور جان ختم ہو جائے گی. اللہ کے پیغمبر نے واپس فرما دیا. وہ چلی گئی، 9 مہینے کا وقت تھا اس کے پاس میں. وہ عورت ڈگمگا بھی سکتی تھی، وہ عورت اپنے ارادے سے رک بھی سکتی تھی. اللہ کے پیغمبر اس کے پاس پکڑوانے کے لیے آدمی نہیں بھیج رہے تھے کہ اسے پکڑوا کر کے بلا رہے ہو، لیکن اس عورت کی عظمت دیکھیے، اس کا استقلال اور ہمت دیکھیے. 9 مہینے تک اس نے انتظار کیا. جب بچے کی ولادت ہو گئی، وہ عورت اس بچے کو گود میں لے کر کے سرور دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پھر حاضر ہو گئی کہ حضور آپ نے فرمایا تھا بچے کی پیدائش ہو جائے تو آ جانا، یہ بچہ پیدا ہو گیا ہے، اب آپ میرے اوپر سزا جاری فرما دیجیے. اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہن اگر تیرے اوپر سزا جاری کر دی تو اس بچے کو دودھ کون پلائے گا؟ جا، چلی جا، جب تک یہ بچہ کھانا نہ کھانا شروع کر دے، جب تک اس بچے کو تیرے دودھ کی ضرورت نہ رہے، جب تک مت آنا. جب یہ بچہ تیرے دودھ کے بغیر زندگی گزار سکے، کھانا پینا شروع کر سکے اور تیرے دودھ کے بغیر اس کا کام چل جائے، تب آنا، تب تیرے اوپر ہم سزا کو جاری کریں گے. وہ عورت پھر چلی گئی. کیا عظمت والی خاتون ہے، اللہ نے کیا مقام اور مرتبہ دیا ہے. بہنوں سوچو، گناہ سے توبہ کرنے کی، گناہ سے صاف ہونے کی کتنی زیادہ اس کو فکر ہے. پھر آئی، تھوڑے دن کے بعد صحابہ فرماتے اب جب آئی نا تو گود میں بچہ تھا اور بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا لے کر کے آئی.
بچے نے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا لے رکھا ہے اور کبھی کبھی وہ بچہ منہ میں لیتا ہے اور اس کو کاٹتا ہے۔ وہ عورت یہ بتانا چاہتی تھی میرے نبی کو کہ حضور بچے نے اب روٹی کھانا شروع کر دی ہے، اب یہ میرے دودھ کا محتاج نہیں رہا، حضور میرے اوپر اب سزا جاری فرما دیجئے۔ اللہ کے پیغمبر نے صحابہ کرام سے فرمایا جاؤ اس عورت کو لے جاؤ اور جو شرعی سزا ہے اس کے اوپر جاری کر دو۔ حضرات صحابہ کرام اس عورت کو لے کر کے گئے اور ایک میدان میں کھڑا کیا، اور میدان میں کھڑا کرنے کے بعد میں اس عورت کے اوپر سزا جاری کی گئی، اس عورت کو پتھروں سے مار کر کے ختم کر دیا گیا۔ یہی اسلامی سزا ہے اور شریعت نے اسلام کے اندر یہی سزا اس جرم کی بیان فرمائی ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ جب وہاں پہ جا کر کے صحابہ نے پتھر مارے، صحابہ نے پتھر مارے اس عورت کے اوپر، ایک صحابی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن ولید کی زبان سے نکل گیا کہ کیسی منحوس عورت ہے کہ اس نے اتنا بڑا گناہ کیا۔ حضرت خالد بن ولید کی زبان سے نکلا کہ کیسی منحوس عورت ہے کہ اس نے اتنا بڑا گناہ کر لیا۔ یہ جملہ میرے آقا سرور دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا۔ میرے آقا نے فرمایا کیا جملہ تھا میرے نبی کا؟ فرمایا خالد خبردار اس عورت کے بارے میں ایسا جملہ مت نکالنا۔ حضور نے فرمایا میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں اللہ کی، اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ المنورہ کے 70 گناہ گاروں پہ اس کی توبہ کو تقسیم کر دیا جاتا، اللہ سب کی مغفرت کر دیتا، اللہ سب کی مغفرت فرما دیتا۔ اس نے اتنی عظیم توبہ کی ہے، یہ سیدھی جنت کے اندر گئی ہے۔ اس کی توبہ معمولی نہیں ہے، اس کی توبہ کو اللہ نے قبول کر لیا، اللہ نے اس کو دنیا کے اندر پاک کر دیا اور ہمیشہ کے لیے اس کا جنت ٹھکانہ بنا دیا۔ کتنا بڑا جرم تھا، کتنی بڑی نافرمانی تھی، لیکن سچی توبہ اللہ سے کی، اللہ نے اتنی زبردست اس کی مغفرت فرما دی۔ میری بہنوں، اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے، اللہ ہر وقت گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ کرنے کو تیار ہے، لیکن شرط ہے کہ ہم سچی توبہ کریں، روئیں اللہ کے سامنے، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، تب دیکھیں کہ کیسی اللہ تبارک و تعالی توبہ قبول کرتا ہے۔ بنو اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک زبردست واقعہ لکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، ایک نوجوان اللہ کی نافرمانی کرتا تھا، پورا شہر اس کے گناہوں سے پریشان تھا، سارے لوگ اس سے تنگ آ گئے تھے، ہر طرح سے اللہ کی نافرمانی کے اوپر تلا ہوا تھا۔ جب سارے شہر کے لوگ اس سے عاجز ہو گئے، پریشان ہو گئے، لوگوں نے اسے شہر سے نکال دیا، باہر کھڑا کر دیا کہ شہر سے باہر چلا جا۔ اس زمانے میں شہروں کے چاروں طرف 4 دیواری ہوتی تھی اور شہر بیچ میں بند ہوا کرتا تھا، اس کو شہر کے مین گیٹ سے باہر دھکے دے دے کر کے نکال دیا کہ تو اتنا بڑا عیبی آدمی ہے، اتنا بڑا نافرمان ہے، اتنا بڑا گناہگار ہے کہ تیرے شر سے پورا شہر پریشان ہے، اب تجھے شہر میں رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے گھر والوں نے دھکا دے دیا، ماں باپ نے دھکا دے دیا، دوستوں نے، رشتہ داروں نے، بیوی بچوں نے دھکا دے دیا اور اسے شہر سے باہر نکال دیا۔ وہ آدمی باہر چلا گیا، شہر کے باہر ایک باغ تھا، اس باغ میں ایک درخت تھا، اس درخت کے نیچے جا کر کے پڑ گیا، نہ کھاتا تھا نہ پیتا تھا، اسی طرح سے پڑا رہا، بالآخر اس کو موت کا وقت آ گیا اور اس کی روح نکل گئی۔ ادھر اس کی روح نکلی، ادھر آسمان سے فرشتہ حضرت موسیٰ کے پاس آیا، آسمان سے فرشتہ آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ موسیٰ، اللہ نے کہلوایا ہے کہ جاؤ شہر سے باہر میرا ایک محبوب بندہ پڑا ہے، جا کر کے اس کو غسل دو، اس کو کفن دو اور جنازہ پڑھاؤ اور دفن کر دو۔ حضرت موسیٰ وقت کے پیغمبر ہیں، وقت کے پیغمبر کو اللہ کی طرف سے وحی آ رہی ہے۔ ارے کس کے لیے اللہ وحی بھیج رہا ہے؟
ایسے نافرمان کے لیے کہ جس سے پورا شہر تنگ تھا، جس کو شہر والوں نے دھکا دے کر کے نکال دیا تھا، ایسے نافرمان کے لیے اللہ کے پیغمبر کو آرڈر آ رہا ہے کہ موسیٰ تم جا کر کے اس کو غسل دو۔ اللہ کی رحمت، قربان جائیں اللہ کی رحمت کے اوپر، کیا عظیم اللہ کی رحمت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ کون آدمی ہے، چل کے دیکھتے، باہر آئے، شہر سے نکلے، اس جگہ پہ پہنچے، شہر والے بھی ساتھ ہیں، مجمع ساتھ میں جا رہا ہے۔ جب وہاں پہ پہنچے، وہاں پہ جب حاضر ہوئے تو دیکھا لوگوں نے جب اس کے اوپر نظر ڈالی تو کہنے لگے کہ موسیٰ یہ تو بہت بڑا نافرمان ہے، یہ تو بہت ہی بدکار آدمی ہے، آپ اسے غسل دینے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے کہا یا اللہ کیا ماجرا ہے؟ آسمان سے وحی آئی کہ موسیٰ، آسمان سے اللہ نے جواب بھیجا کہ موسیٰ یہ بات جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا نافرمان ہے، یہ بات جو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کا بہت بڑا نافرمان ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن اللہ نے کہا موسیٰ جب شہر والوں نے اسے دھکے دے کے نکال دیا تھا، گھر والوں نے باہر پھینک دیا تھا، تو یہ بیچارہ مجبور، بے کس، بے حال پڑا تھا۔ اس وقت اس نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور کہا اللہ سارے لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا، سارے لوگوں نے مجھے دھکے دے کر کے نکال دیا، اور مجھے پتہ ہے کہ یا اللہ میں تیرا بھی نافرمان ہوں، میں تیرا بھی باغی ہوں، لیکن کہنے لگا یا اللہ کتنا بھی بڑا باغی ہوں لیکن ہوں تو تیرا ہی بندہ، اللہ ہوں تو تیرا ہی بندہ، اللہ میں نے غلطیاں بہت کی ہیں، میں نے نافرمانیاں بہت کی ہیں، لیکن یا اللہ کوئی اس وقت مجھے کرم کرنے والا، کوئی رحم کھانے والا نظر نہیں آ رہا علاوہ تیری ذات کے۔ تو ہی تو ہے کہ لاکھوں گناہ کر کے بھی آدمی اس کے در پہ آئے تو یہ نہیں کہتا وہ اللہ کہ تو تو اتنا بڑا مجرم ہے، آج کیوں آ گیا میرے دروازے پہ۔ میرے نبی نے فرمایا تم گناہ کر کے ایک قدم بڑھو گے اللہ کی طرف، اللہ 2 قدم تمہاری طرف بڑھے گا، تم دوڑ کے جاؤ گے، تم چل کے جاؤ گے اللہ کی طرف تو اللہ دوڑ کے تمہیں اپنی رحمت سے چکا لے گا۔ اس نے کہا یا اللہ کوئی نہیں ہے علاوہ تیرے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ کوئی عبادت نہیں کی ہے اس نے، ساری زندگی نافرمانی، ساری زندگی اللہ کی بغاوت، ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کے اندر گزاری، ساری زندگی نافرمانی کرتا رہا، تب بھی اللہ کی طرف سے پیغام آ رہا ہے کہ موسیٰ تم جا کر کے اسے غسل دو۔ حضرت موسیٰ سے اللہ نے فرمایا اے موسیٰ بتا تو صحیح، بتا مجھے دنیا والوں نے تو اسے دھکے دے کے نکال دیا تھا، اس کے معافی کو قبول نہیں کیا تھا، اگر میں پروردگار بھی اس کی معافی کو قبول نہ کروں تو پھر میری رحمت کے کیا معنی باقی رہ جاتے ہیں، پھر بندوں میں اور رب میں کیا فرق رہ جائے گا موسیٰ۔ جب اس نے یہ کہا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے اسے معاف تو کیا ہی کیا، اس کے ساری زندگی کے جو گناہ تھے ان گناہوں کو نیکی سے بھی تبدیل کر دیا۔ جتنے گناہ اس نے کیے تھے موسیٰ میں نے اتنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی، اور کہا کہ موسیٰ جا کر کے اعلان کر دو اپنی قوم میں کہ تم اسے غسل دو گے، تم اس کا جنازہ پڑھاؤ گے، اور اعلان کر دینا بنو اسرائیل میں کہ جو جو آدمی میرے اس محبوب بندے کا جنازہ پڑھے گا میں ان سب کی بھی مغفرت کروا دوں گا۔ اللہ کی رحمت کا اندازہ کرو بہنوں، سوچو کیا عظیم رحمت ہے اللہ کی، کوئی ٹھکانے؟ کہا کہ موسیٰ بتا دینا جس نے نماز بھی پڑھ لی اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی۔ اللہ وہ اللہ اتنا رحم کرنے والا ہے۔ فرمایا قرآن پاک کے اندر یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندو
جنہوں نے اپنی جانوں پہ بہت ظلم کیا ہے، بہت ظلم کیا ہے، بہت ظلم کیا ہے نافرمانی کر کے۔ اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر 24ویں پارے کی آیت سنا رہا ہوں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندو اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تو تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، اللہ ہی تو تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ بس یہی باتیں مجھے عرض کرنی تھی۔ یہ ماہ مبارک ہے، اللہ کی رحمت کا، مغفرت کا، خصوصی توجہ کا مہینہ ہے۔ کبھی بھی سال میں مغفرت مانگے، توبہ کریں تو اللہ ہر وقت توبہ کو قبول کرتا ہے، لیکن رمضان کے بابرکت مہینے میں اگر توبہ کر لی تو اللہ بہت ہی زیادہ اس کے اوپر انعام عطا فرمائے گا، اور انشاءاللہ اور جلدی ہماری توبہ قبول ہوگی۔ میری بہنوں، رو اللہ کے سامنے، مصلی بچھاؤ، 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھو، اور پھر اس کے بعد اللہ سے دعا کرو۔ اپنی ساری زندگی کے ایک ایک گناہوں کو سوچو، سوچ سوچ کر کے اللہ سے معافی مانگو۔ اللہ سے معافی مانگو گی انشاءاللہ اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ زندگی کے اندر چین سکون دے گا، اور مزے کی زندگی دنیا کی بھی ملے گی، اور انشاءاللہ آخرت کے اندر بھی جو مزے ملیں گے اس کو ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اللہ سے دعا فرمائیے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کے سارے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرمائے۔ جو باتیں کہیں اللہ کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔